سود ہے واضح طور پر، یہ شکل جائز نہیں ہے۔ سوال تو وہ یا تو آپ پہلے اعلان کیا ہوتا ہے نا تو لکھ کر لاتے نا لوگ۔ تحریراں لکھ کر لائیں بھائی، دے یار دے بیا دے۔ یہ سوال ہے کہ میں نماز میں دنیاوی خیالات آ جاتے ہیں، یہ خیالات آ جانے سے بھول جاتا ہوں، میں کیا کروں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں کہ خیالات اور وساوس کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس پر مکمل طور پر قابو پانا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، اور جو انسان کے بس میں نہ ہو اس پر انشاءاللہ امید ہے گرفت بھی نہیں ہوگی، بشرطے کہ وہ اطمینان کے ساتھ خوشی خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرتا رہے۔ اور باقی جو بھول جاتا ہے تو اس کا بھی علاج ہمارے لیے بتلا دیا گیا ہے کہ وہ سجدہ سہو کر لے۔ سمجھے؟ اگر رکعتوں کی تعداد میں بھول ہو جاتی ہے کہ میں نے پتہ نہیں 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، تو اس کا حل ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ عقل پر اس کی بنیاد کر رکھے، یعنی اس کو 3 شمار کرے۔ اگر 3 یا 4 میں شک پڑا ہے تو اس کو 3 شمار کر کے 1 رکعت اور پوری کر لے، اور اس طرح اپنے طور پر اپنے خیال کے مطابق 4 پوری کر کے آخر میں سجدہ سہو نکال لے۔ یہ ہے اس کا طریقہ۔ اولاد کی پیدائش کے لیے جادو ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو بتلائیں، ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں اولاد کے لیے۔ اولاد کی بندش کے لیے جادو ہوتا ہے۔ جادو ایک فن ہے، اگرچہ اس کے سیکھنے کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جو یہ کام کرتا ہے اس کے لیے بھی بڑی سخت وعید ہے کہ وہ بھی مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ تو یہ کافروں والا عمل ہے، مسلمانوں والا نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہوتی جا رہی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جہاں تک جادو کی تاثیر کا تعلق ہے، جادو اپنا اثر دکھلاتا ہے، سمجھے، اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو نہ ہو تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ہوتا اللہ کے حکم سے، اللہ کی مشیت سے یہ سب کچھ۔ لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری چیزوں میں تاثیرات رکھی ہیں کہ آگ جلاؤ تو اس میں جو چیز ڈالو گے وہ جل جائے گی، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام اسباب کے مطابق چلا رکھا ہے۔ ہاں کسی وقت اللہ تعالیٰ اسباب سے ہٹ کر اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھا دیتا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اب آگ کا کام تو جلانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو آگ نے نہیں جلایا۔ تو یہ تاثیرات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ اسی طریقے سے جادو بھی ایک فن ہے، اس کا اپنا اثر ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ بندش کے لیے بھی اگر کوئی جادو کرتا ہے، کرواتا ہے، تو یہ ہے تو یکسر ناجائز اور حرام بلکہ کفر والا کام ہے۔ تو اس کا توڑ بھی پھر کسی مناسب انداز سے جو یہ کام کرنے والے ہیں ان سے کروایا جائے، اور دعائیں بھی کی جائیں اللہ تعالیٰ سے۔ ہماری بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد، جو قبر کی زندگی ہے نا، یہ برزخ کی زندگی جسے کہتے ہیں، یہ قیامت تک برزخ کی زندگی ہر ایک کو حاصل ہے۔ اور یہ زندگی، اس میں روح کا ایک سوال پھر یہ بھی آتا ہے اس میں کہ روح کا اس زندگی سے کیا تعلق ہے۔ تو روح تو حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت فرشتے آتے ہیں منکر نکیر سوال کرتے ہیں تو کا ایک مانوی تعلق اللہ تعالیٰ قائم رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے۔ جب تک یہ روح کا مانوی تعلق اس کے ساتھ نہیں ہوگا، اس کو راحت کا یا تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ اگر روح ہی نہ ہو، روح کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہ مانا جائے تو اس کو تو اگر مومن ہے تو اس کو راحت کا احساس نہیں ہو سکتا، اللہ کا نافرمان ہے تو اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک مانوی اور روحانی ربط اور تعلق اس کے جسم کے ساتھ برقرار رکھتا ہے، جس سے اس کو
مومن ہے تو اس کو راحت محسوس ہوتی ہے، اللہ کا نافرمان ہے کافر ہے تو اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ہمیں بظاہر نظر نہیں آتا، اگر ہم قبر کھود کر دیکھیں تو لاش ہمیں ویسی پڑی ہوئی نظر آئے گی، ہمیں پتہ نہیں لگے گا کہ اس کو راحت ہو رہی ہے یا تکلیف محسوس کر رہا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص آپ کے سامنے سویا ہوا ہے، اب خواب میں وہ بڑا خوشگوار کوئی خواب دیکھ رہا ہے، بڑی اس کو خوشی محسوس ہو رہی ہے اس خواب کے ذریعے سے، لیکن جو پاس بیٹھا ہوا ہے اس کو نہیں معلوم ہو رہا کہ یہ خوشی محسوس کر رہا ہے سونے والا، لیکن خواب میں وہ خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن پاس بیٹھنے والے کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہے اور یہ ڈر محسوس کر رہا ہے سوئے ہوئے، حالانکہ یہ کیفیات انسان کی زندگی میں بھی اس پر طاری ہوتی ہے، کبھی وہ خوف محسوس کرتا ہے خواب کی حالت میں، کبھی وہ راحت و خوشی محسوس کرتا ہے خواب کی حالت میں، تو ہم اس کا اندازہ یہاں ہمارے سامنے لیٹا ہوا ہوتا ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے قبر میں بھی جو مردہ لیٹا ہوتا ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہو سکتا کہ اس کو راحت ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں مومن کو راحت ہوتی ہے اور دوسرے کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کا ایک تعلق باقی رکھتا ہے۔ النار یعرضون علیہا، فرعون کے لیے ہے عذاب قبر کی حقیقت کیا ہے۔ ہاں دیکھو نا، عذاب قبر سے اس سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ وہ فرعون کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس پر آگ پیش کی جاتی ہے صبح و شام، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قبر میں اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کی قبر جہاں بھی ہے، وہ جس طرح بظاہر تو یہ معروف ہے کہ اس کی لاش ابھی تک باہر ہی ہے، عبرت کے لیے اللہ نے نمونہ رکھا ہوا ہے، جس طرح قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، اللہ نے بھی اس کے بارے میں کہا کہ ہم تیرے بدن کو نجات دے دیں گے، یعنی محفوظ رکھیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بن کر رہے۔ تو وہ عبرت کا نمونہ تو بنا ہوا ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس پر صبح شام آگ پیش کی جاتی ہے، اور قیامت کے دن اس کو پھر سخت ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے ہی یہ واضح ہو رہا ثابت ہو رہا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے قبر میں بھی عذاب سے دوچار کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کون سے نبی آئے تھے؟ جبکہ مرزائی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بعد کسی نبی کی شریعت نہیں چلی۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بعد کسی نبی کی شریعت نہیں چلی، نہیں، یہ کس طرح وہ کہہ سکتے ہیں؟ نبی تو آتا ہی شریعت چلانے کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد کافی نبی آتے رہے، جتنے بھی نبی آئے وہ سب ہی کہتے رہے۔ تو یہ مرزائیوں کی بات کوئی بے دلیل ہے، اس کی کوئی دلیل تو نہیں ہے، کوئی دلیل ہوتی تو بات کرتے نا، یہ تو بے ثبوت ہے۔ قبروں پر پھول گرانا یا اگربتیاں جلانا یعنی خوشبو لگانا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آپ جا رہے تھے تو دیکھا دو قبروں کے متعلق پوچھا تو بتلایا گیا کہ یہ پرانی قبریں ہیں، آپ نے فرمایا ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، تو آپ نے ایک شاخ منگوا کر ان دونوں پر گاڑ دی، دو ٹکڑے کر کے، اور فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں خشک نہیں ہو جائیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ اس میں ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ہو گیا کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، وحی کا سلسلہ قائم تھا۔ دوسرا، بطور معجزہ آپ نے یہ کام کیا تخفیف عذاب کے لیے کہ ایک شاخ منگوا کر اس پر آپ نے گاڑ دی، عارضی طور پر چلو اس کو ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ تو اس سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ قبروں پر پھول گرایا جائے گا، وہ دو پھول نہیں تھے، ایک شاخ تھی، وہ زیادہ استدلال کیا جا سکتا ہے تو شاخ کا، اور وہ بھی اس صورت میں جب آپ پہلے یہ معلوم کریں کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ علیہ وسلم نے
جو شاخ گاڑی تھی تو کس لیے گاڑی تھی؟ کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ہو گیا تھا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اگر آپ کا بھی یہ عقیدہ یہ ہے کہ اب آپ کے نبی آپ کے ولیوں کو قبر عذاب ہو رہا ہے تو آپ بھی پھول ڈالیں، چاہے جو مرضی ڈالیں۔ میلاد کسی قسم کا منانا پڑھنا جائز ہے نہیں؟ اگر جائز نہیں تو میلاد کیوں پڑھتے ہیں؟ میلاد پڑھنے والی بات جو ہے نا، یہ میلاد منانا، میلاد پڑھنا، میلاد پڑھنے میں کیا کرتے ہیں؟ من گھڑت قصے کہانیاں بنائی ہوئی وہ پڑھتے ہیں، تو ان کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میلاد منانا یعنی جشن منانا، چراغاں کرنا، جلوس نکالنا، بھنگڑے ڈالنا اور یہ فلمی گانوں پر ڈانس کرنا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے آج کل۔ بلکہ اس دفعہ تو میلاد جو طاہر القادری ہر سال مینار پاکستان پر عالمی میلاد کانفرنس کے نام سے جو ڈھونگ رچاتا ہے، اس میں نوائے وقت کے اخبار میں لکھا ہے کہ عظیم الشان آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، سمجھے؟ یہ نوائے وقت کی خبر ہے، صفحہ 2 پر، سمجھے؟ کون سی تاریخ کو ہوئی ہے یہ میلاد؟ 27، تو 28 کو اخبار کی چھٹی تھی، 29 تاریخ کے نوائے وقت میں صفحہ 2 پر یہ خبر موجود ہے، آپ حوالہ نوٹ کر لیں۔ ہاں، یکم مارچ ہونا چاہیے۔ ہاں، یکم مارچ کے نوائے وقت میں یہ خبر موجود ہے صفحہ 2 پر کہ عظیم الشان آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ اب یہ کوئی یہ میلاد منانا ہے وسلم؟ یہ اول تو ساری بدعات ہیں، اور ابھی بدعات کی جو اور یہ انگریزوں کی رسم ڈے منانا، یوم منانا، یہ انگریزوں کی تھا، تو اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آ گیا۔ دوسری خبر یہ ہے، یہ بھی یکم مارچ کے ایکسپریس میں چھپی ہے کہ لاہور کے ایک چرچ میں عیسائی، ہندو، سکھ، مسلمان ان چاروں نے نماز بھی پڑھی اور میلاد کا جشن منایا اور کیک کاٹا۔ اب دیکھیں اس کا کیا تعلق ہے دین سے؟ چرچ میں سارے جمع ہوئے ہیں، ہندو بھی، عیسائی بھی، سکھ بھی اور طاہر القادری کا بیٹا بھی، سمجھے؟ یہ انہوں نے کیک کاٹا ہے، عید نماز ادا کی ہے، اور اس طرح حضور کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اپنے اذان جی۔ اچھا، اور ایک تیسری خبر ہے، چنیوٹ میں 63 من کا کیک کاٹا گیا ہے۔ اب ابھی تو 2-3 جگہ کیک کاٹا گیا ہے نا، اب آئندہ سال دیکھنا ہر شہر میں کیک کاٹا جائے گا، انگریزوں کی رسم پر پورا عمل شروع ہو جائے گا۔ ابھی تو صرف 2-3 جگہ ہوا ہے نا، تو یہ انگریزوں کی رسم ہے، مسلمانوں کی رسم تھوڑی ہے۔ صحابہ کرام نے بنایا کوئی عید کا میلاد کا جشن؟ تو یہ انگریزوں کی رسم ہے، تو اب آہستہ آہستہ وہ انگریزوں کی رسم ہے۔ بلکہ مجھے ایک شخص نے بتلایا، میں نے تو نہیں دیکھا لیکن ایک معتبر آدمی نے بتلایا، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، یہ بینر لگا ہوا، کہتا ہے میں نے دیکھا ہے۔ جس طرح انگریز سالگرہ کے موقع پر بچوں کو دے دیں ہیپی برتھ ڈے، تو اسے مطلب ہے ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا، جو آدمی لمبا عرصہ پردیس میں چلا جاتا ہے اس کے لیے پردیس میں رہنا کیسا ہے؟ پردیس میں رہنا کیسا ہے؟ پردیس میں اگر اس کی کوئی کاروبار ہے، تجارت ہے تو وہ رہ سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے دین و ایمان کو وہاں خطرہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ سوال ہے، نہیں اس طرح بھی ناجائز ہے۔ ایک نوجوان عورت کو شادی کر کے چھوڑ کر چلا جانا تو یہ بھی شرعی لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ وہ آتا ہے سال 6 مہینے میں ایک چکر لگائے ضرور، تاکہ اس کے حقوق بھی ادا کرتا رہے یا پھر اس کو ساتھ لے جائے۔ دوسرا، یہ جو محض پیسہ کمانے کے لیے ایسے ملکوں میں جاتے ہیں جہاں دین و ایمان کا خطرہ ہوتا ہے، تو شرعاً ایسے ملکوں میں محض دنیا کمانے کے لیے جانا بھی جائز نہیں ہے۔
سمجھے. ایسے ملکوں میں صرف وہ جا سکتے ہیں جو دعوت و تبلیغ کے لیے جائیں، وہاں جا کے دعوت تبلیغ کریں. جو محض دنیا کمانے کے لیے ایسے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں دین و ایمان کو خطرہ ہو تو شرعاً وہاں جائز ہی نہیں ہے جانا. سمجھے. ایک آدمی نے موٹر سائیکل نقدی پر 78,000 میں 38,000 کا لینا ہے، وہی موٹر سائیکل قسطوں میں 46,000 کا لیتا ہے. اصل میں یہ وہ نقد و ادھار کی قیمت کا جو فرق ہے نا، اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. اس میں دونوں ہی رائے چل رہی ہیں. علماء کی اکثریت اس کو جائز قرار دیتی ہے عوام کی سہولت کی خاطر، لیکن بعض محققین جو ہیں وہ اس کو بھی سود میں ہی شمار کرتے ہیں، جس طرح شیخ البانی رحمہ اللہ ہیں اور ہمارے حافظ المنان صاحب نور پوری حفظہ اللہ وہ ہیں، اور میرا بھی تقریباً ایسا ہی خیال ہے. لیکن بہرحال وہ مجھے لوگ روکتے ہیں کہ آپ لوگوں کی سہولت کو کیوں چھینتے ہیں، آپ بھی جواز کو فتویٰ دیا کریں. ہمارے ساتھی ہیں مولانا جبار صاحب، ہمارے اقارب الرحیم کلیم صاحب کے دوستوں میں سے ہیں، تو جو وہ مجھے ہر وقت روکتے ٹوکتے رہتے ہیں. تو بہرحال اس سے بچنا بہتر ہے. بہت ہی ناگزیر ہو جس کے پاس نقد رقم نہ ہو اور وہ قسطوں کے بغیر نہیں لے سکتا، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ گنجائش ہے، کیونکہ اکثر علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں، لیکن بچنا بہرحال بہتر ہے. اچھا، کیا لوڈو کھیلنا جائز ہے؟ جو کہ دیکھا گیا کہ حافظ قرآن کھیلتا ہے. یہ اصل میں سارے شغل ایسے ہیں کہ یہ لاہ و لعب میں آتے ہیں. تو لاہ و لعب کے کھیل جتنے بھی ہیں یہ سب ممنوع ہیں. سمجھے شطرنج کھیلنا اور یہ تاش کھیلنا اور اس طرح کی چیزیں، صرف وہ کھیل جائز ہیں جس میں انسان کی ورزش ہو اور جہاد میں اس کو اس کے ذریعے سے قوت حاصل ہو سکے. گورنمنٹ ملازمین کا جو جی پی فنڈ ہے اس کے بارے میں بتائیں. اس پر لگنے والا منافع سود ہے یا نہیں؟ ہے تو وہ بھی سود ہی. اس لیے بعض لوگ تو لکھ کر دے دیتے ہیں کہ آپ ہمیں ہماری اصل رقم دینا، اس پر سود نہ لگایا کریں. تو ایسے لوگوں کو پھر وہ سود نہیں لگاتے اور اصل رقم ہی دیتے ہیں. اس لیے یہ ہے تو بہرحال سود ہی جو منافع کی شکل میں دیتے ہیں. اس سے بچنا چاہیے. نماز کے بعد آپ نے دعا نہیں منگائی، کیا جائز ہے؟ یہ نماز کے بعد اجتماعی دعا کا مسئلہ یہ اکثر ہر جگہ پیش آتا رہتا ہے. یہ سوال جہاں جاؤ یہ ضرور ہوتا ہے. تو اس مسئلے کو آپ اچھی طرح ذرا غور سے توجہ سے سمجھ لیں. ہم جو اجتماعی طور پر مل کر دعا نہیں مانگتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث سے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے. اس سے یہ سمجھ لینا کہ ہم دعا کے قائل نہیں ہیں یا ہم دعا نہیں مانگتے، یہ غلط ہے. ہم دعا کی فضیلت کے قائل ہیں. خوب دعائیں مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. تو اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے. لیکن دعا کیا ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ تم اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور خفیہ یعنی تنہائی میں پوشیدہ اس سے دعائیں کرو. تو دعا اصل میں وہ ہوتی ہے جو تنہائی میں انسان گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں کرے. تو لوگوں کے سامنے اس طرح دعا نہیں مانگی جا سکتی. تو دعا تنہائی میں ہونی چاہیے، گڑ گڑا کر ہونی چاہیے. لوگوں کے سامنے وہ کیفیت نہیں آ سکتی. اس لیے دعا کی فضیلت کے ہم قائل ہیں اور دعائیں الحمدللہ کرتے ہیں اور کرنی چاہیے، کثرت سے کرنی چاہیے، لیکن تنہائی میں کریں. دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے بعد اصل چیز کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اختیار فرمایا کہ سلام پھیرتے ہی آپ فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر، پھر 3 مرتبہ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. یہ دعائیں پڑھتے تھے، لبی دعائیں. سمجھے؟ اب آپ اس کے معنی پر ذرا غور کریں.
3 مرتبہ اللہ کی تکبیر بلند کر کے اللہ اکبر کہہ کے 3 مرتبہ آپ فرماتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا مطلب؟ اے اللہ میں اپنے گناہوں کی تجھ سے معافی مانگتا ہوں. اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. کیوں بھئی یہ دعا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نبی وسلم کا بتلایا وہ طریقہ ہے دعا کرنے کا. اچھا پھر آپ فرماتے تھے رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تو میری مدد فرما کہ جو میں نے نماز پڑھ کے تیری عبادت کی ہے، تیرا شکر ادا کیا ہے، تو میری مدد فرما میں اس سے بھی زیادہ تیری عبادت کروں اور اس سے بھی زیادہ تیرا شکر ادا کروں. کتنی پیاری دعا ہے، سمجھے؟ یہ دعا ہے کہ نہیں؟ تو اب اس مطلب یہ ہوا کہ نماز کے بعد گویا ہم بھی دعا مانگتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے دعا مانگتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے، اور ان الفاظ میں مانگتے ہیں جو آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. اور یہ دعا مانگتے ہیں اپنے خود ساختہ طریقے سے اور ان الفاظ سے جو انہوں نے اپنے بنائے ہوئے. کتنا فرق ہے دونوں میں؟ تو کون سا طریقہ بہتر ہے؟ دعا کا انکار تو نہیں نہ ہوا، دعا ہم نے ہی مانگی ہے، دعا وہی مانگتے ہیں، لیکن وہ مانگتے ہیں خود ساختہ طریقے سے اور خود اپنے گھڑے ہوئے الفاظ میں. ہم دعا مانگتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میں. سبحان اللہ، کتنا عظیم فرق ہے ہماری دعا کرنے میں اور ان کی دعا کرنے کے میں. اس لیے یہ اجتماعی دعا جو نماز کے بعد نہیں ہوتی، اس سے آپ یہ نہ سمجھا کریں اور لوگوں کے منہ آپ اس طرح سمجھا کے ان کو بند کیا کریں کہ ہم دعا مانگتے ہیں لیکن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مانگتے ہیں. ہاں تو کرنی چاہیے. اچھا بعض دفعہ البتہ ایسا ہوتا ہے کہ سلام پھیرتے ہی بعض لوگ خواہش کر دیتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں فلاں بیمار ہیں اس کے لیے دعا فرما دیں، یا بارش نہیں ہو رہی ہے بارش کے لیے دعا فرمائیں، یا میری فلاں حاجت ہے اس کے لیے میری دعا فرمائیں. تو ایسے موقعوں پر کبھی کبھی اجتماعی دعا کر لینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ دعا ایک فضیلت والا عمل ہے. آپ جب چاہیں دعا کریں. اگر کبھی اس طرح اجتماعی طور پر بھی کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کو بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، سمجھے؟ اس کی کوئی شرط نہیں. اس کو معمول بنا لینا، اس کو رواج بنا لینا، یہ غلط ہے. جنازہ قرآن کے ساتھ بھی کسی قرات کے ساتھ بھی نماز جنازہ قرات کے ساتھ بھی نبی نے کسی صحابی کا پڑھایا ہے. حالانکہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہ عمل جائز ہے بلکہ نبی سے ثابت ہے. دیکھو نا، یہ تو حدیثوں میں بالکل واضح طور پر موجود ہے کہ صحابہ نے وہ دعائیں نقل فرمائی ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں پڑھی ہیں. بلکہ ایک صحابی کہ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی تو وہ دعائیں اونچی آواز سے پڑھی نا، تو صحابی کہتا ہے کہ کاش میرا جنازہ ہوتا. تو اب اس نے دعائیں سنی ہے تو اس کو پتہ لگا نا کہ اس نے سلام پھیرتے اس نے کہا کاش میرا جنازہ ہوتا اور حضور نے میرے حق میں یہ دعائیں کی ہوتی. تو نماز جنازے کا اونچی آواز سے پڑھنا بالکل جائز ہے. البتہ ہم اس کو ضروری نہیں قرار دیتے، اگر کوئی سری پڑھ لیتا ہے بعض دفعہ تو وہ بھی جائز ہے. مال کمانے کے لیے جو سعودیہ جائے وہیں رہے حج عمرہ کرے تو درست ہے، حالانکہ جاتے وقت وہ مال کمانے کا ہوتا ہے. کیونکہ کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ دنیاوی کاروبار کے لیے گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. وہاں اللہ نے اس کو موقع دیا ہے حج عمرہ کرنے کا تو حج عمرہ کرے، اس کو انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا. جماعت میں اگر مقتدی سے غلطی ہو جائے تو سدسا کیسے کرے گا؟ نماز جنازہ ادھر پڑھ کے سنا. کسی جماعت میں اگر مقتدی سے غلطی ہو جائے تو وہ سجدہ سہو کیسے کرے گا؟
غلطی کی وضاحت کریں نا پہلے، تو غلطی کی نوعیت کیا ہے؟ سوال یہ ہے، نماز جنازہ دیر سے آیا ہے، 2-3 تکبیر چھوٹ گئی ہے، نماز میں آخری تکبیر پا لی، تو باقی نماز کس طرح ادا کرے؟ باقی تکبیر بس وہ امام کے ساتھ سلام پھیر دیں. جب وضو کر کے گھر سے چلے تو حالت نماز میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ ہاتھ کی انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالے. سوال کیا ہاتھ کی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، وضو تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن حدیث کی مخالفت ہوگی بس. ہاں آگے بھی سوال کہتے ہیں. اگر ہاتھ کی انگلیوں میں انگلیاں ڈالے اذکار میں تو فرق نہیں آتا؟ نہیں، کسی چیز میں فرق نہیں آئے گا، صرف حدیث کی مخالفت ہوگی کہ منع کیا گیا اس کام سے، تو وہ کوشش کرے کہ وہ ایسی حالت میں پھر یہ کام نہ کرے. اگر کر لے گا تو اس کی کسی چیز میں فرق نہیں آئے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا، ذکر اذکار میں بھی فرق نہیں آئے گا. کیا دینی پروگراموں کی ویڈیو بنانی جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، جائز نہیں ہے. بس وآخر دعوانا الحمدللہ. ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے مالک کا اور اپنے محسنین کا. اللہ سب کو جزائے خیر دے. جتنے بھی بھائیوں نے پروگرام سنا ہے، اسی طرح انشاءاللہ قاری عصمت اللہ خان صاحب تشریف لائیں گے اور وہ بھی اپنے خطبہ جمعہ کے بعد سوالات کے جواب دیں گے. آپ باقی سوال ان کے لیے تیار کریں، اور جو بھی اشکال ہوں پوچھنا چاہیے علماء کو. الحمدللہ ہم دعوت ہی اسی لیے دیتے ہیں کہ ہمارے علاقہ کی پسماندگی دور ہو، تاکہ سوالات لوگ پوچھیں اور ان کی تسلی ہو.